دیوبندی بریلوی اہل حدیث کہلا کر یہ توقع رکھتا ہے کہ کوئی حکمران یا کوئی جماعت لا دین یا بے دین یا دیندار کہلانے والی وہ چپکے سے اسلام کا سیب ان کی جیب میں ڈال دے گی. خون بہے گا، لاشوں کا ڈھیر لگے گا. قربانی شرط اول ہے. ختم نبوت کا مسئلہ آپ سمجھتے ایسے ہی ہو گیا؟ بھٹو کے باپ بھی کبھی منظور نہ کرتا، ضیاء الحق اس کا دادا بھی کبھی آرڈیننس نافذ نہ کرتا. اگر سن 53 میں 6 مارچ کو مال روڈ سے لے کر دلی دروازے کوتوالی تک شہدائے ختم نبوت کی وہ لاشیں جو مجلس احرار کی تحریک پر اس ملک کے اندر تڑپی وہ نہ تڑپتے، ان کا خون نہ بہتا، یہ کبھی مسئلہ حل نہ ہو. اب حل کر آ کے دیکھ لو، لگے ہوئے ہیں سارے دیوبندی بریلوی حدیث، کچھ بھی نہیں ہوتا. انقلاب قوت مانگتا ہے، انقلاب قربانی مانگتا ہے، انقلاب لاشیں مانگتا ہے. صحابہ سے بڑھ کر کوئی مخلوق نہیں. جب تک ان کی لاشوں کا ڈھیر نہیں لگا اسلام کا قلعہ مضبوط نہیں ہوا. 1200 صحابہ مسلمۃ الکذاب کے مقابلے میں شہید ہوئے، لاشوں کی لائن لگ گئی. میں کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کا خون گارے اور پلستر کی جگہ کام آیا. ان کے سر اسلام کے محل کی برجیاں بنی، ان کی ہڈیاں یا اسلام کی دیواروں کی اینٹیں بنی، تب جا کے محمد کی ختم نبوت کا محل تیار ہوا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ پیغمبر کا اپنا پاک خون بہا، لیکن اگر حضور خاتم النبیین نہ ہوتے یقیناً شہید ہو جاتے. اور نبی کے متعلق آپ یاد رکھیں، نبی ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے لیکن اپنے دین کے لیے کبھی بھی کمپرومائز، خفیہ صلح، گیو اینڈ ٹیک، لین دین، یہ یہودیوں والا کاروبار نبی نہیں کیا کرتا. نبی میدان میں کھڑا ہوتا ہے، جان دے دیتا ہے، اپنے مطالبے سے 1 انچ کا کروڑواں حصہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا.